کوئی بات نہیں. We're always live together, so never mind. Okay, that's good. Where is this going live? Facebook? So we are live on Facebook, we are live on YouTube, and yeah, it's coming up now. Ji, so we are live here. Let me just share the link. So جو ہمارے دوست ہیں جاننے والے ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں جوائن کر لیں. لنک ہے. join. جی میں نے یہ لنک شیئر کر دیا ہے اور ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے اینڈ دین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. R24 کے اوپر آپ سب دوستوں کو ویلکم. R24 کے اوپر ہم لوگوں نے آج سے ایک نئے پیج سے ایک سٹارٹ لیا ہے جس میں ہم صرف اور صرف ویڈیوز اور لائیو سیشنز اس کے اوپر کیا کریں گے. ہمارا جو R24 کا دوسرا پیج ہے اس کے اوپر ہر طرح کا میڈیا اور رپورٹس اور پوسٹ وغیرہ وہ چلتی رہیں گی ایز یوزول، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پہ اس پیج کے اوپر R24 نیوز HD جس کا نام ہے، اسے آپ لائک کریں، شیئر بھی کریں پلیز. اور اس کے اوپر صرف اور صرف ہماری ڈیلی جو رپورٹس ہیں، لائیو رپورٹنگ ہے وہ ہوگی اور لائیو سیشنز ہوا کریں گے. آج کے ہمارے سب سے پہلے سیشن میں ہمارے آج گیسٹ ہیں بیرسٹر فیصل خان FS کے سولیسیٹر سے. ان کو آج فرسٹ ایک تو ہم ہیپی برتھ ڈے بھی کہتے ہیں، کل ان کی سالگرہ تھی اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں انہیں سالگرہ کی مبارکباد. جو بھی آپ اپنے اپنے الفاظ میں وش کرنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. because the birthday is the best moment of your year or your life. تو ہماری بڑی بیسٹ وشیز ہیں فیصل بھائی آپ کے ساتھ. اور سیکنڈلی جو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا اس پہ سارے دوست آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں کہ آپ کو اللہ پاک جلدی سے استجاب کریں اور جو بھی انجریز ہوئی ہیں وہ جلدی سے بس ریکور ہو جائیں. اور سیکنڈلی یہاں پہ بڑے سے لوگ ہیں، بڑے دوست ہیں جو یہ سننا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ویزاز کی جو اپڈیٹس ہیں اس میں کیا چل رہا ہے، اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے اور اس میں چیزیں کیوں ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں میں اب لوگوں کے جو کچھ میسیجز اگر آ رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہوں کہ کیا لوگوں کے میسیجز ہیں، اس حساب سے پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں. محمد زبیر صاحب ہیں، ہیپی برتھ ڈے ایلڈر بردر. زبیر صاحب میرے خیال سے ہمارے ڈبلن سے ہیں اور یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو برتھ ڈے وشز بھیج رہے ہیں. آئی تھنک کہ آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر ان کے میسیجز. جسٹ چیک اٹ. I'll just double check.
ہاں جی, thank you very much. I really appreciate زبیر بھائی. میر علی جو ہیں وہ بھی آپ کو برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. آپ بس برتھ ڈے ریسیو کرتے جائیں. It's a very strange coincidence کہ میری برتھ ڈے جو ہے coincides with birthday of R24. So I hope this streaming relationship continues انشاءاللہ in that vein, inshallah. ضرور. اور تھرو دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے جتنا کووڈ کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, اگر یہ نہ ہوتا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا کووڈ ہمارے لیے. واقعی میں ایک تو سیریس وہ تھا ہی, مطلب بہت سیریس میٹر تھا کووڈ کا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کچھ حد تک بچ بھی گئے اور نئی چیزیں بھی لرن کرنے کا موقع مل گیا, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر انٹر ہو گئے. محمد زہیب سجاد ہیں, وہ بھی آپ کو ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں. عبدالوہاب ہیں, السلام علیکم بہت. فیصل بھائی and wishing you a happy birthday. Stay blessed and Allah. فیصل بھائی کوشچن یہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا ریسنٹ نیوز ہیں اور کیا ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایک ریزیڈنس ویزا میں؟ میر علی بھی یہ پوچھا, انفارمیشن دیجیے گا اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ. لانگ ٹرم اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. میں کیونکہ میں کافی انوالوڈ ہوں اسٹوڈنٹس کے اپلیکیشنس میں, اور میں نے کافی زیادہ اپلیکیشن ابھی کی, اور جو میری میں اس کا ان کو کمپریہنسو بریک ڈاؤن دیتا تاکہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ان کے رائٹس کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ یہ ڈفرینٹ قسم کے کوشچن ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جو سمرائز ہے اگر آپ اسے کریں تو وہ ایک ہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں. ہاں جی, تو میں کیونکہ مجھے ان کا کافی زیادہ ڈیٹیل میں تو میں تھوڑا بریک ڈاؤن کر دوں تاکہ جنرلی تھوڑا انڈرسٹینڈ کر جائیں. کہ فرسٹلی کہ میں نے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن سبمٹ کی, اینڈ ایوری سنگل ون آف دیم ہیز ہیڈ پازیٹیو رسپانس. We've had 100% positive response in the first instance. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اپلیکیشن ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے ریپرزینٹ کی ہے ٹو دا اسٹیٹ, انہوں نے ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی نہ کوئی ویزا ایشو کیا. ویری گڈ. ہر کسی کو. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے ان کے اپنے اسپیسیفک پہ, ایک تو لوگوں کو ان کی پرٹیکولر سرکمسٹانسز کی وجہ سے اسٹمپ 4 ایشو کر دیا, لیکن جنرلی وہ اسٹمپ 1 ان کو دے رہے ہیں جن کے ویری ویری گڈ سرکمسٹانسز ہیں. And then they're coming down with the lower categories کہ اس میں جن لوگوں کو 7 سال سے کم ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایکسٹینشن مل رہی, حالانکہ ان کے they're no longer within the student cycle, but they're getting extensions and their applications are being considered. اس میں جو کامن سینس کی بات ہے اور جو ریئلسٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرٹیکولر سرکمسٹانسز کو وہ ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں, ان کو تھوڑا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, نالج بھی ہے ان کو, کہ جی کہ جتنے بھی ہے اپنی پرسنل سرکمسٹانسز کو بیٹر پریزنٹ کریں گے, دے ہیو میڈ اے بیٹر ایفرٹ آف their لائف ان آئرلینڈ, اتنا ہی بیٹر وہ ان کو کنسیڈر کریں گے آگے. تو ابھی تک جو بھی ہم نے every single one of the applications that we've submitted in the first instance has had a positive result. So that means that the state is really considering to make allowance for students. It could be کیا ہوتا ہے کہ پروسیجر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلی اسٹیپ لیتے ہو تو either they actually give you as a block no, which is very bad news, کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی we're not even entertaining this idea. Okay, so that is very bad news. But when they say block yes to everyone and they're facilitating everyone, that means the circumstances are very sanguine. It is very, very good. The state is trying to make way for you, and now it's up to you as to how well you present yourself. میں اس میں کوئکلی تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر دوں کہ جن لوگوں کو 7 years سے زیادہ ہو گیا آئرلینڈ میں, they should be very, very hopeful کہ ان کا جو ہے ان کو جو ایکسٹینشنز مل رہی یا جو ان کا ویزا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اگر ان کو اسٹمپ 1 مل رہی ہے for yearly basis, and then they are able to make or they put before the state کہ جی کہ look, I've made these applications, I'm not getting work permits because of
the environment in the state, the situation of the employers, that you're not making it easy for me to get a work permit, then that is either convertible to stamp on renewable, or you will get another extension, which will, once it takes you to 10 years, then you have another route, and then you are home and dry on that route as well. People that are below that threshold, the 7 years threshold, they need to pay particular attention to their circumstances, especially the fields they're in, what kind of work they're doing, what kind of qualifications they have. There's a huge shortage of people with masters in Ireland, and the Irish economy really needs highly educated people. If anyone who has a master's, they should really make a very exceptional case, as good a case as they can, and they should show from practical examples. Okay, this is what I've done, this is what I've done, and this is how I should be facilitated. Especially if you've been in the state for more than 4 years, اگر آپ کو یہاں پہ 4 سال سے زیادہ ہو گئے, and if you put in comparison to people that are here undocumented for 4 years, and you've made good of your life, you've been working, you have done as much as you possibly could have done for the state, and have obtained an education within Ireland, you should be able to make a very good case, considering the numbers are not filling up on the amnesty. And it looks very, very unlikely that the especially the highly qualified students numbers would be filled up by that quota. By that I mean is if they are students with undergraduate or postgraduate, and if the amnesty figures are not hitting 17,000, the state would really have to facilitate some kind of move for students that are there for 7 years, considering the fact that it's the state's policy to not have anyone removed from the state. So even in that regard, so long as you have a good case and you're able to represent yourself in a very, very good manner, it's basically as they say, the grant in this lies in detail. So how much detailed work are you willing to do? Work with your own lawyers, go into as much detail as you can, make yourself exceptional, make a lot of effort, put your applications out there, put yourself out there in shortage professions, see what sort of feelers are you getting, what kind of response you're getting from employment agencies elsewhere. But put yourself out there. As long as you put yourself out there, that should be enough ammunition for your lawyer to make a very good case for you. Good. فیصل بھائی, ہماری جو دوسری کو ہوسٹ ہیں صوبیہ سعد, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. صوبیہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کمیونٹی کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور آرٹ4 کو چلانے کے لیے, اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اتنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہی ہیں. تو صوبیہ, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فیصل بھائی کی کل برتھ ڈے بھی تھی, اور یہ برتھ ڈے ویکینڈ چل رہا ہے, اور نیکسٹ ویکینڈ بھی ویسے ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھیں گے, لیکن یو کین وش ہم برتھ ڈے. آئی تھنک آپ کا مائک آف ہے. نہیں, میرا مائک اب آن ہو گیا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل بڑی گرفتار آواز ہے یہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے لگتا ہے میری آواز نہیں جا رہی آپ لوگوں کو. نہیں, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے تو آ رہی ہے. اچھا, کو نہیں آ رہی. نہیں, آپ کو بہت بہت زیادہ ہیپی برتھ ڈے. کیک تو آپ فیصل بھائی کو کھلا دیجیے گا, ہم تک تو بہت دور پہنچے گا نا. نہیں, ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ. we'll do our best. اچھا فیصل, ایک اور کوشچن جو ابھی میں کچھ گیسٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ان کی طرف سے یہ کوشچن ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے کہ 2 سال کے بعد جو لوگوں کو اسٹیمپ مل رہی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں, کیونکہ وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اور ابھی میرے ساتھ ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہو کے, اور وہ اس بات پہ ذرا آپ کے ویوز سننا چاہ رہے ہیں. جی, تھینک یو ویری مچ. یہ جو 4 years کی ایمنسٹی اور آئی پی او کی ایمنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی 4 years single applicants and 3 years جو family applicants اور جو asylum کی amnesty ہے.
اس میں تو پہلی چیز ہے کہ ہمارے پاس کافی جو کلائنٹس ہمیں کئی دفعہ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, دے ویری کنسرن کہ جی کہ ان کی they received the first vetting form and they're not received the second vetting form and their applications are not processing. میں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو, اور یہ بڑا ایک ہر اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں تو ہمیں بھی فیل ہو جی کہ یہ کیا عجیب سی چیز ہے کہ why is this not happening. اینڈ انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا کہ اسٹیٹ کا فنکشن ایسے سے ہے کہ ہم ان کو حالانکہ بہت ایون دو وی رائٹ ٹو دیم وی کانٹیکٹ دیم کہ ایون ہمیں بھی بڑا اسٹرینج سے لگتا ہے کہ ہم میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ٹو کلائنٹس کی سیم ٹائم ایگزیکٹلی سیم ڈے آلموسٹ ود ان ہاف این آور کے ڈفرینٹ گیپ میں اپلیکیشن سبمٹ کی, اور ایک کلائنٹ کو ود ان ویک اس کا سارا کچھ پروسیس ہو گیا, اینڈ سیکنڈ کلائنٹ he had no movement on his application for 2 months, and even though کہ ہم ان کو چیس کر رہے ہیں, رائٹ کر رہے ہیں, so ہمیں پہلے تو مجھے تھا جی کہ شاید یہ either they're working on alphabetical order or things like that. Then I contacted them کہ جی کہ یہ اس طرح سے کیوں ڈسپیرٹی ہے, کیونکہ کچھ ہمارے کلائنٹس ہیں ان کی اپلیکیشن حالانکہ ہم نے سیکنڈ منتھ میں سبمٹ کی, کچھ کی جنوری میں کی, اینڈ اسٹل ان میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. اس میں ابھی یہ you put it down to the fact that there is just mismanagement, you know, کہ ہمارے کچھ کلائنٹ ہیں ان کو ہم نے IPO کی اپلیکیشن ڈالی, one of them got it within 4 weeks, second person he is still waiting for 2 months, or it was down to the case handler basically کہ جو کیس ہینڈلر اس کے ساتھ اپلیکیشن سے ڈیل کر رہا تھا کہ she just said to us کہ look I am just very late and I've got too much work but applications are being processed. اس میں جو یہ انسرٹنٹی ہے یہ تو it's very much being dealt with the State Department and وہ کتنے, اور ایک اور جو another big problem is they instead of dealing with these applications on first come first basis in a progressive manner, they're dealing with them in batches. تو وہ جب ریلیز کرتے ہیں they're releasing them in batches, they're getting their own processes, doing them in batches. اس سے ایک اور انسرٹنٹی پیدا کر رہی تھی کہ it's like one block is getting approved, then another block is getting approved, so اس میں کوئی ان کے you cannot see chronological order, no progressive report. تو وہ کافی لوگوں کو اپسیٹ کر رہی. لیکن جو ان کو یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ once your application is legally accepted, your circumstances are fulfill the criteria, you will definitely get the approval. I mean, if the numbers are hitting the third of the numbers the states expecting, you can expect that the criteria have liberalized even in that situation. It is just a case of not being organized. وہ صرف organized نہیں ہے, اس لیے وہ چیزوں کو ٹائم پہ ڈیل نہیں کر سکتے. That is the problem. رائٹ. فیصل بھائی یہ میر علی ہیں, ان کا میسج ہے 9.5 ایئر سے ہیں, آپ کا اپوائنٹمنٹ کب مل سکتا ہے؟ ان کو جو ہے I'll meet him on Wednesday inshallah. ویڈنسڈے. میر علی آپ ایف ایس کے رجسٹرز پہ, بلکہ میں آپ کو نمبر ابھی یہ چیٹ کے اندر میں چھوڑ دوں گا, آپ اس کے اندر پھر میسج کر لیجیے گا اور اپوائنٹمنٹ اپنی ان کے ساتھ بنا لیجیے گا. لیکن آج کا جو کافی لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ہمیں جوائن بھی کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو لنک بھی سینڈ کر سکتا ہوں. یو کین جوائن اس, یو کین لائیو فیصل بھائی سے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. آج سنڈے ہے, ہم نے بڑی مشکل سے پکڑا ہے, اور یہ ٹوٹل آج بیڈ ریسٹ پہ تھے ڈیو ٹو ہز انجریز, اور پھر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ٹھیک ہے سنڈے کو ہم کر لیتے ہیں, جس میں کمیونٹی کے اگر کوئی کوشچنس ہیں, اسٹوڈنٹس کے کوشچنس ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اگر کسی اور کے پاس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر 1-2 کوشچن میرے پاس آلریڈی آ چکے ہیں, میں ان کے اوپر بات کر لوں. آئی تھنک کہ ابھی کوئی نیا کوشچن نہیں آیا, تو جنہوں نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کی ہیں کوشچن, اس میں پلیز لانگ ٹرم اسٹوڈنٹس کچھ اور اپڈیٹ دیجیے. فیصل بھائی یہ پوچھ رہے ہیں پلیز لانگ ٹرم اسٹوڈنٹس کچھ اور اپڈیٹ دیجیے.
تو لانگ ٹرم اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ مانگ رہے ہیں. جی میں ان کو اور ڈیٹیل دے دیتا ہوں اس میں، کیونکہ یہ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ جب یہ پالیسی شروع ہوئی تھی اسپیشلی دی ایمنسٹی، اور ہم اس سارے اسپیکٹ میں انوالو تھے، تو اس وقت جو اسٹوڈنٹس کے لیے حالات they were not so good, they were not looking so good, and now the situation has completely changed because of the circumstances, because of campaigns, a number of applications that we've submitted. Things are looking really good for students کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے. اسپیشلی اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو جن کو 7 years یہاں پہ ہو گئے، اور ان کو either because of pandemic or because of the state exceptional extension. جن لوگوں کو وہ ویزا ملا ہوا ہے، they are able to make a very good legal case. جن کے لیے بھی اسٹیٹ نے خود اپنی 7 year پالیسی بریچ کی ہوئی ہے، ان کا کیس ہم ویری ویگرسلی ایک تو ہے کہ وہ فائل کریں، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس کو انہوں نے ویزا نہ دیا ہو. So we were hoping کہ اگر کسی کو ریفیوزل ہوتا ہے then we would have gone to court, but every single one of them has got the visa. So things are looking very good for students in that regard. However, جن لوگوں کو اسٹیٹ کدھر بھی اسٹیٹ اگر آپ کو یہ ایک ڈیڈ لائن دے رہی، یا they are put an end point to your leave to remain، ان کو ڈیفینیٹلی دین اپنا کیس پرسو کرنا چاہیے. اینڈ دین ان کے لیے ہم ایون کیسز پھر ہم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دین دیٹ میکس اٹ ایزیئر فار اس ٹو گو ٹو کورٹ. اگر آپ کو اسٹیٹ ویزے دے رہی ہے then that becomes a little bit harder for us کہ ہم اگر اسپیشلی جن لوگوں کو اسٹمپ 1 وہ دے رہے ہیں، ان کا کیس ہم کورٹ میں اتنا کمفرٹلی نہیں لے کے جا سکتے. لیکن جن لوگوں کو نہیں مل رہا اسٹمپ 1، then we are definitely taking their cases forward. And کیونکہ ہمارا جو opening first step تھی اس میں وہ تھی obviously to make an application to state, ask the state a question, and اگر وہ واپس کہہ رہے ہیں جی look we are giving you the visas and we are facilitating as much as can، تو وہ تو very very good step ہے. لیکن جب جن لوگوں کا ایک وہ لمٹ ان کو کر رہے ہیں کہ جی look you only get this much, or after this point there is no more extension for you, those are the cases we're taking to court, and those cases would lead to some kind of policy change. کیونکہ reading between the lines جو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اور بتائیں، تو یہ اس لیے ہے کہ reading between the lines کہ even within the department they are asking us کہ we will give these students certain visa, and beyond that you have to make a case to the minister or take your case to court and get another policy decision. فیصل بھائی یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی ہے؟ That's our understanding from them. Very good. تو کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ شاید اسکرین پہ نہ کہہ سکیں، اور جو کچھ لیگل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ میٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ جس ڈیسپریٹلی وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی چیز، اسپیشلی انڈاکومنٹڈ اسکیم آنے کے بعد، دے ڈیسپریٹ کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم 5 سال سے 7 سال سے یہاں پہ لیگل سٹیٹس کے اوپر ہیں، ہم لوگوں نے ٹیکسز یہاں پہ پے کیے ہیں، ہم لا کو فالو کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ڈگریز ہم نے کی ہیں، اگر نہیں بھی کی تو پھر بھی وہ اس پروسیس کے اندر ہے کہ انہوں نے لیگلی اس اسٹیٹ کے ہر چیز کو فالو کیا. تو ڈو یو تھنک کہ 4 سے 5 سال جس اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ گزارے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ Absolutely. میری جو انڈرسٹینڈنگ ابھی آپ دیکھیں کہ مورلی ٹھیک ہے کہ laws come about or changes in law come about by moral pressure. تو یہ ٹھیک ہے، ایک پالیسی انہوں نے اناؤنس کی، this was to facilitate certain people, but the state expected، ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنے people کو ہم absorb کر سکتے ہیں. So they comfortably thought that 17,000 people, and the most important aspect of that was that these 17,000, they were expecting them to be state dependents. They were not expecting them to be net contributors.
That is a fundamental point of the benefit of the students. Students, all of these students are net contributors. They are, none of them, 99.9% of them are net contributors. They're actually contributing to the economy, to the taxation. They're providing considerable cohesion to the workforce. So morally, all of these students, if they've fallen off even after 3 years, but if you work off a figure of 4 years, 4 years is what the state decided for undocumented people in the state. So if we work off that figure, if we look at that, and there's another aspect, there's a huge shortage of workforce in the state, and they really need people to either come in, or other people to even, whether it's on short-term basis, to fulfill the workforce shortage. The easiest, the most cost-effective, and moral, because these students have spent money educating themselves in Ireland. They've already contributed considerable amount to the state. They have, in one or other shape, in any shape or form, they have had some kind of employment in the state. They've never been dependent on the state, and for them going forward, because of their age, they are the prime category that will provide workforce, and provide a workforce for the long term. So there is no, in reality, these people, especially these students, they are in the workforce for the next 30 years. So even when there's a policy made that, what about employment rights, or pension rights, or long-term dependency on the state, this particular category of people are most unlikely of the category of people that will be dependent on the state. It makes economic sense to actually facilitate them for that reason, and also the fact that they're already well familiar with the Irish system. They're very familiar. They all speak English. They're able to basically walk into any job literally on day one. Literally on day one. They don't even need any kind of introductions, inductions, familiarity. This is, as I say elsewhere, this is a no-brainer. They are the prime category, and it will simply be unfair to ask them to leave and get other people in. Right. In the state. فیصل بھائی ایک دو اور کوسچنس ہیں میرے پاس، لیکن اس سے پہلے آپ جتنے بھی ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لائیو ہمارے سیشن کو، کائنڈلی ہمارا جو نیو پیج ہے R24 نیوز HD کے نام سے، جس کے اوپر بھی آپ یہ واچ بھی کر رہے ہیں، اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، گروپس کے اوپر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے جو نیکسٹ سیشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر فائدہ اٹھا سکیں اس سے، اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکیں، ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. ایک کوشچن آیا ہے ہماری ایک فیمیل ہیں ان کی طرف سے کہ جو لوگ پیرنٹس کو بلوانا چاہتے ہیں یہاں پرماننٹلی، ان کا کیا پروسیجر ہے، اور اس میں کوئی نیئر فیوچر میں آپ کوئی آسانی دیکھ رہے ہیں انہیں بلوانے میں، کیونکہ بڑے لوگوں نے اس میں بڑی لمبی خواریاں کاٹی ہیں. تو مین وائل آپ اگر اس کا آنسر دے دیں، پھر اسٹوڈنٹس سے کچھ اور کوشچنس بھی آ رہے ہیں وہ ہم لے لیں گے. یہ جو پیرنٹس کا پرماننٹ ویزا وہ اسٹمپ 0 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ارننگ 70,000 in the state and be financially stable for one parent, and 75,000 for two parents. And you have to give undertaking that you will support your parents for their leave to remain in the state, and that's the basis they're given that visa. Unfortunately, just as the Irish state ka set up for the time being here, and the way the economic setup is, it looks very unlikely that wo threshold niche aayegi, the income threshold. However, jo hai ki jo visa, visitor's visa, wo kafi easy kar diya, so long as aap familiar ho कि visa process se, or whoever you contact, he's experienced enough, he can guide you as to what kind of application to submit for visitor's visa, how to prepare it. Then that should be a lot easier. Right.
ایک اور کوشچن ہے، 3-4 دفعہ یہ پوچھا ہے انہوں نے مجھے، اور آئی تھنک انہوں نے کوئی جاب وغیرہ پہ جانا ہے، تو میں ان سے پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو انڈاکومنٹڈ اسکیم کے اندر لوگوں کا پاکستانیوں کا اسپیشلی بہت زیادہ ڈیلے ہے. ہمارا 15 کو ویسے تو ایک سیشن ہے پاکستان ایمبیسی اور MRCI کا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی ہے یا پاکستانیوں کے کچھ ویزاز اس میں ایشو ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ کیا سچویشن چل رہی ہے ابھی؟ جو ڈیلے ہے پاکستانیوں کے ساتھ اسپیشلی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. there isn't from I know that from factual scenario کہ جی کہ وہ پاکستانیوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کافی مکسڈ کلائنٹس ہیں، ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس ہیں، ٹھیک ہے، from all kinds of backgrounds. تو جو even جو جن کا ریلیجن بھی ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. And we've had 1 or 2 applicants جن کی انہوں نے اپلیکیشن دیکھی نہیں، they haven't even seen the documents. So especially جو ہے کہ اس کا پاکستانیوں کے ساتھ as far as I'm from personal experience I know کہ جی کہ یہ بات نہیں ہے. تو اس میں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. وہ جو میرا مین ایکسپلینیشن اس کا ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، I'm exchanging information with them. They are really not organized. Just یہ ڈپارٹمنٹ، حالانکہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ submit new applications. If you're asking people to submit new applications, the best way to do that is to actually process the existing ones. I can see that as well کہ half of the staff تو یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوکرینین جو امیگرینٹس ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اسٹاف تو ہے ہی نہیں ہے. اور پھر کچھ اگر کوئی پریس کانفرنس آ گئی ہے تو وہ اوپر کے جتنے بھی ہوتے ہیں، میں سیم چہرے جو ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں منسٹرز کے ساتھ، تو ٹیم نہیں ہے بیسیکلی، لوگ نہیں ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے. وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو پالیسی اس کو کیا کیا کہ half way through initially they announced کہ we'll start processing applications in 6 weeks. In fact, that was the vetting process. That wasn't the visa process. They misled people, give bad communication to people. The vetting process was 6 weeks. The people were not going to get visas in 6 weeks. So we knew pretty much straight away in 6 weeks کہ لوگوں کو 6 weeks میں ویزے نہیں ملتے. This is the vetting process that's going to take 6 weeks. وہ جو سیکنڈ آسپیکٹ ابھی وہ اتنے بلاکس میں کر رہے ویزے کہ the numbers are so low. Okay. Up until now it's nearly they've only processed, they've received 6,000 applications, and out of those they've only processed around 18% for approval. Right. So that is a very low number. If people see other people getting visas in time, seeing their applications processed in time, then the confidence would develop. اس میں ایک اور چیز تھی کہ کچھ cases courts میں pending تھے. And there was it's in a funny way this was like a work in progress, because at one time there was a thinking that applications will exceed far more than 17,000, and then they would have to be cut down to 17,000 to who to allow, whom not to allow, which applications to process. And then we got to a point where everything was just sort of became clear that the numbers are not going to hit the figures that they were expecting. And then people that are stuck in the system because of the state delays or many other issues, they have slowly been facilitated. Because we've had clients that have had their children's passports revoked for issues with marriage of convenience, have had their applications allowed now. There were a lot of them. I remember. Kafi zyada hua aise. And they've allowed those applications. So that means the criteria now, it really has shifted. It's really liberalized. So therefore, try to get your application in. From as a practitioner, what I calculate from this now is because of the Ukrainian issue, and the fact that there wasn't a very well-oiled machine for these applications.
the state is trying to get as many applications in until the amnesty window, and then process them. Okay, take the time and process them, because they have already announced a moratorium on any removals or deportations. And the fact that a lot of these people that have come through are either were in employment or in some kind of employment, or were contributing to the economy. Now there has to be some kind of way of getting these people to stay here and work, because of sheer shortage of workforce. رائٹ فیصل بھائی کوشچن کافی زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اس لائیو سیشن کا ٹائم ہم نے اس کا 30 منٹس رکھا تھا، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ جو لوگ ہیں وہ بور ہوں، اور اب جو نیکسٹ ہمارا سنڈے کا لائیو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم باقی کے کوشچن کر لیں گے. ایک لاسٹ کوشچن بس عبدالوہاب کی طرف سے لے لوں، کیونکہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، بڑا پش کر رہے ہیں، تو ان کا کوشچن میں لے لوں. مائی سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اسے میں پبلک کر دیتا ہوں. Can you read it? Yeah, exactly. So my second, I'll read it out so everyone can hear it. My second question یہ ہے کہ اگر آپ ویزا اپلائی کر لیتے ہو. Let me read it. ویزا اپلائی کر لیتے ہو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ، تو وہ ساتھ میں جاب کیری کر سکتے ہیں، کیونکہ امیگریشن دے آر ٹیکنگ اے لانگ ٹائم ٹو گیو دی رسپانس. سو ایسے میں جاب ساتھ میں لیگلی کیری کر سکتے ہیں، امپلائر کو کیسے رسپانس کیا جا سکتا ہے؟ Okay, this is a very good question, or actually this is a very, very good question, Abu Wahab, and this, a lot of people need to know this. As long as جن لوگوں کی اپلیکیشن آپ سبمٹ ہو گئی before the automatic extension, okay, اور ان کے پاس some kind of visa ہے، ٹھیک ہے، and state has accepted their application, and if they're taking a long time to respond, they will carry on the same basis as the previous visa. So they are in employment, and their solicitors should use that as proof that their application is submitted. They are in the state legally, and therefore their employment should be facilitated legally. Also, if your employer is putting a lot of pressure on you, we actually have had a lot of clients given GNIB extensions, GNIB card extensions, whilst their application is pending. So the state has always also facilitated where we've had issues where someone's not able to provide a GNIB card. They have actually extended the visa and said you can apply for a GNIB card. Right. Very last question again. Mir Ali پوچھ رہے ہیں کہ my 9.6 years visa is expiring in November first week. When is the best time to apply for long-term visa? Is it okay? Can I apply next month? Faisal bhai. Mir Ali bhai, your best time was yesterday. You should apply soon as. Right. ٹھیک ہے میر علی، آپ کو بھی آنسر مل گیا. عمران خان وش کر رہے ہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ برادرز اینڈ سسٹرز فار یور ٹائم اینڈ سپورٹ اینڈ آل نیڈی پیپل اپریشیٹڈ. اور اس کے بعد مدثر چودھری صاحب، فیصل بھائی آپ کو برتھ ڈے وش کر رہے ہیں، اور آپ کی جو گریٹ جاب ہے اور جو پبلک کے لیے آپ کر رہے ہیں اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز. اور ہمارا جو آرٹ فورڈ کا ہسٹری جو نیا ویڈیوز کے لیے صرف پیج ہے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے فرینڈس کو اس پہ لے کے آئیں، تاکہ نیکسٹ ایوری ڈے ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کے لیے ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں، انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. اور ایوری ویکینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے ایک ہم لائیو سیشن رکھیں گے. اور نیکسٹ ٹائم جو بھی لائیو سیشن ہوگا، جو بھی گیسٹ ہوں گے، ہم ویکینڈ شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس پہ اپڈیٹ کر دیا کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنے بجے آنا ہے اور کیا ٹائم ہے. آئی نو کہ بہت سے لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں بمبارمنٹ ہوگی میسیجز کی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا پہلے، تو ان سے معذرت ہے. لیکن کچھ سچویشن ایسا تھی، اور فیصل بھائی کی کچھ ہیلتھ کنڈیشنز، اور پھر ان کی برتھ ڈے، سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہم نے ویڈنسڈے کا یہ رکھا ہوا تھا. لیکن تھینک یو سو مچ فیصل بھائی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اپنے سارے سچویشن کے باوجود. تو all of you, all Pakistanis in Ireland اور آئرلینڈ سے باہر بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، نیکسٹ سیشن کے اندر ہم جو UK سے اور یورپ سے لوگ کوسچن کرتے ہیں ان کے بھی آنسرز انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے.
اور پاکستان سے بھی جو لوگ ہیں وہ آنسر کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، ان کو بھی ہم آنسر دیں گے. بس ایک چیز آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پروفیشنل کلاس دیکھ رہی ہے، تو ٹک ٹاک کے اندر جابس جو ہیں 1000 جابس جو ہیں آئی تھنک کل سے انہوں نے اوپن کر دینی ہے. تو زیادہ سے زیادہ پاکستانی کوشش کریں. آپ آئرلینڈ کے اندر ہیں، UK کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، اپلائی کریں اور فلڈڈ کرتے ہیں ٹک ٹاک کو پاکستانیوں کے ساتھ، کیونکہ انہیں ضرورت ہے ینگ لوگوں کی، ڈائنامک لوگوں کی، کریٹیو لوگوں کی. تو بڑا اچھا ہوگا کہ اگر اس طرح کے جگہوں کے اندر ہمیں پاکستانی زیادہ سے زیادہ نظر آئیں، کیونکہ کافی زیادہ ڈاکٹرز بھی ہیں اور سارے پروفیشنز کے اندر لوگ ہیں، لیکن IT کے اندر ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. تو ضرور آئیں آپ بھی اس کے اندر اپلائی کریں، اور اٹس ویری سپر ایزی. اگر اس میں آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہم R24 سے آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیں گے. جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر، ان سے ہم آپ کو جس طرح کی میکسیمم انفارمیشن چاہیے ہوگی یا جو بھی ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے کریں گے. لیکن آپ اپلائی کریں بس اس کے اندر. اگین فیصل بھائی تھینک یو سو مچ. صوبیہ تھینک یو سو مچ ٹو یو ایز ویل. اور انشاءاللہ سب لوگوں کے ساتھ اب کل ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، انجوائے یور ویکینڈ. اللہ حافظ. Thank you so much. السلام علیکم. Thank you. وعلیکم السلام.